ان یکونا مساویًا لہ و اجلا فلا یصح بالعام والاخص والمساوی معرفتاً و جہالتاً۔ ابھی تک تصور کے مبادیات کا بیان تھا۔ مبادیات سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے اصل مقصد کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی تصورات کے جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو معرف کی تعریف کرتے ہیں کہ معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ۔ شے کا معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو، اس شے پر محمول ہو، لافادۃ تصورہ، تاکہ اس شے کے تصور کا افادہ ہو۔ اس تعریف سے یہ ظاہر ہے کہ معرف میں دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شے کا معرف اس شے پر محمول ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ معرف کے ذریعہ شے معرف کا تصور حاصل ہونا چاہیے، اس کے تصور کا افادہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معرف کے لیے اب کچھ شرطیں۔ پہلی چیز جب یہ ہے کہ شے کا معرف اس شے پر محمول ہونا چاہیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط ہے کہ شے کا معرف اس شے کا مساوی فی الصدق ہونا چاہیے۔ صدق کے اعتبار سے معرف اور معرف کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ جہاں معرف صادقہ ہے وہاں معرف صادقہ ہے، جہاں معرف صادقہ ہے وہاں معرف بھی صادقہ ہے۔ اور چونکہ شے کا معرف اس شے کے تصور کا افادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط ہے کہ شے کا معرف اس شے سے اجلا اور روشن ہونا چاہیے۔ جب اس سے اجلا اور روشن رہے گا تبھی اس کے تصور کا افادہ کرے گا۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ وَأَجْلَىٰ، اور یہ شرط ہے کہ شے کا معرف اس شے کا مساوی ہو اور اس سے اجلا ہو، اس سے روشن۔ فلا يصح بالعام والاخص والمساوی معرفتاً وجہالتاً، لہٰذا شے کی تعریف کسی ایسی شے سے نہیں ہو سکتی ہے جو اس شے سے عام ہو یا اس سے اخص ہو یا معرفت و جہالت کے اعتبار سے اس کے مساوی ہو۔ والاخفا، اور اسی طرح سے شے کا معرف اس شے سے اخفا بھی نہیں ہو سکتا۔ قولہ معرف الشیء لما فرغ المصنف من مبادئ التصورات شرع فی مقاصدها، جب مصنف تصورات کے مبادئ سے فارغ ہوئے تو تصورات کے مقاصد کا بیان شروع کیا۔ وہی المعرفات، تصورات کے مقاصد وہ معرفات۔ فبدأ بتعریف المعرف، تو معرف کی تعریف سے بیان شروع کیا۔ فقال، تو مصنف نے کہا معرف الشیء، شے کا معرف، اے معرف الشیء ما یحمل علی المعرف، شے کا معرف وہ ہے جو شے معرف پر محمول ہو۔ شے معرف یعنی جس سے تعریف کی جائے، بلفظ دیگر خود تعریف کو معرف کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اسے معرف کہا گیا ہے۔ اے معرف الشیء ما یحمل علی المعرف، یعنی شے کا معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو، لیفیدہ تصورہ بالکنہ، تاکہ اس کے تصور بالکنہ کا فائدہ دے۔ کما فی الحد التام، جیسا کہ حد تام یہ شے کے تصور بالکنہ کا فائدہ دیتی ہے۔ او بوجہ یمیزہ عن جمیع ما عدا، یا اس طور سے اس کے تصور کا افادہ کرے کہ اس شے کو یعنی معرف کو اس کے جمیع ما عدا سے، اس کے جمیع اغیار سے ممتاز کر دے۔ کما فی الحد الناقص والرسم، جیسا کہ حد ناقص اور رسم یہ دونوں شے کے تصور کا افادہ اس طور سے کرتی ہیں کہ اس شے کو اس کے اغیار سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تصور بالکنہ کا افادہ نہیں ہوتا ہے۔ تصور بالکنہ، تصور بکنہی، تصور بالوجہ، تصور بوجہی، یہ چار قسمیں تصور کی ہیں۔ یہ ہے اوپر کی کتابوں میں مسلم اللہ حسن وغیرہ میں اس کی وضاحت ہے۔ بس یہاں تقریب فہم کے لیے اتنا سمجھ لیجیے کہ تصور بالکنہ اور بکنہی میں تصور کی حقیقت کا افادہ ہوتا ہے، جبکہ تصور بالوجہ اور تصور بوجہی میں صرف تمییز کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ، اعلم ان التعریف یکون لافادۃ تصور الشیء وکشفہ وتمییزہ عما سواہ، جان لو کہ تعریف شے کے تصور کے افادہ اور اس کے کشف کے لیے، اسے واضح کرنے کے لیے اور ما سوا سے اسے ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ فلا بد ان یکون بحسب الکیفیت اوضح واجلا من المعرف، لہٰذا ضروری ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے معرف سے اجلا اور روشن ہو، اس سے زیادہ واضح ہو، کیونکہ اس سے زیادہ جب واضح رہے گا تبھی وہ معرف کے تصور کا افادہ کرے گا، ورنہ اس کے برابر ہو یا اس سے بھی اخفا ہو، اس سے بھی زیادہ خفی ہے تو اس صورت میں اس کے تصور کا افادہ نہیں کر سکتا۔ فلا بد ان یکون بحسب الکیفیت اوضح واجلا من المعرف، لہٰذا ضروری ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے معرف سے اجلا اور روشن ہو۔ ولا یصح ان یکون اخفا منہ، اور
یہ صحیح نہیں کہ معرف معرف سے اخفا، ولا ان یکونا مساویا لہ فی المعرفت والجہالت، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ معرف معرفت اور جہالت میں معرف کا مساوی، یعنی معرف جتنا معلوم ہے جتنا معروف ہے اتنا ہی معرف بھی معروف ہو، جتنا وہ مجہول ہے اتنا یہ بھی مجہول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ معروف ہونے میں معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے، اس سے عارف ہونا چاہیے۔ ولا بد ان یکون بحسب الکیفیت مساویا للمعرف، اور یہ ضروری ہے کہ معرف ولا بد ان یکون بحسب الکمیت مساویا للمعرف، اور یہ بھی ضروری ہے کہ معرف کمیت کے اعتبار سے معرف کا مساوی ہو۔ کمیت کے اعتبار سے مساوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن افراد پر معرف صادق آئے ان افراد پر معرف بھی صادق آئے، اور جن افراد پر معرف صادق آئے ان افراد پر معرف بھی صادق آئے۔ ولا بد ان یکون بحسب الکمیت مساویا للمعرف، اور یہ ضروری ہے کہ کمیت کے اعتبار سے وہ معرف کا مساوی ہو، بحیث یصدق کل واحد من التعریف والمعرف علی جمیع افراد الآخر، اس طور سے کہ تعریف اور معرف میں ہر ایک دوسرے کے افراد پر صادق آئے، لیکون التعریف جامعا لافراد المعرف ومانعا عن دخول غیر افرادہ، تاکہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع ہو اور معرف کے افراد کے علاوہ دوسرے افراد کے داخل ہونے سے مانع ہو، یعنی تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے، اور جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف بھی صادق آئے۔ اس لیے کہ فرض کریں کہ اگر کہیں معرف صادق آ رہا ہے اور معرف یعنی تعریف وہاں پر صادق نہیں آ رہی، ان سارے افراد پر معرف کے سارے افراد پر تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، تو لازم آئے گا کہ تعریف سارے افراد کو جامع نہیں، اور اگر تعریف بہت سارے افراد پر صادق آ رہی ہے مگر معرف ان سارے افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہو۔ فلا یصح ان یکون اخص منہ، لہٰذا یہ صحیح نہیں کہ معرف معرف سے اخص ہو، ولا ان یکون عام منہ، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ معرف معرف سے عام ہو۔ فإنہ ان کان اخص منہ، اس لیے کہ اگر معرف معرف سے اخص ہو، بأن یصدق المعرف علی شیء ولا یصدق علیہ التعریف، اس طور سے کہ معرف کسی شے پر صادق آئے اور تعریف وہاں پر صادق نہ آئے، کانت تعریف غیر جامع لافراد المعرف، تو لازم آئے گا کہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع نہ ہو۔ وإن کانت تعریف عامہ من المعرف، اور اگر تعریف معرف سے عام ہو، بأن یصدق التعریف علی شیء، اس طور سے کہ تعریف کسی شے پر صادق آئے، ولا یصدق علیہ المعرف، اور معرف اس پر صادق نہ آئے، کانت تعریف غیر مانع عن دخول غیر افراد المعرف، تو وہ تعریف معرف کے افراد کے غیر کے داخل ہونے سے مانع نہ ہوگی۔ وقد علم من تعریفہ بما یحمل علی المعرف، معرف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شے کا معرف وہ ہے جو اس شے پر محمول ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ معرف معرف پر محمول ہونا چاہیے، لہٰذا معرف معرف کا مباین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک مباین کا حمل دوسرے مباین پر نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان اور حجر، ان دونوں کے درمیان تباین ہے، تو ایک کا حمل بالمعطات دوسرے پر نہیں ہو سکتا، جبکہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ معرف کا حمل بالمعطات معرف پر صحیح ہونا چاہیے۔ وقد علم من تعریفہ بما یحمل علی المعرف، معرف کی یہ جو تعریف کی گئی ہے کہ جو معرف پر محمول ہو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ معرف معرف کا مباین ہو۔ فإن المباین لشیء لا یحمل علیہ قطعا، اس لیے کہ ایک شے کا مباین قطعی طور پر دوسری شے پر اس شے پر محمول نہیں ہو سکتا۔ حاصل الکلام ان المساویہ للمعرف بحسب الکم والاجلا منہ، حاصل گفتگو یہ ہے کہ معرف کا جو مساوی ہوگا یعنی کم کے اعتبار سے، افراد پر صادق آنے کے اعتبار سے، معرف کا جو مساوی ہوگا، والاجلا منہ بحسب الکیف، اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی واضح ہونے کے اعتبار سے، بین ہونے کے اعتبار سے، جو معرف سے اجلا اور روشن ہوگا یقع معرفا، وہی معرف ہوگا۔ والعام منہ والاخص منہ والمباین لہ وما هو مثلہ فی المعرفۃ والجہالۃ لا یقع معرفا، باقی وہ جو معرف سے عام ہو یا اس سے اخص ہو یا اس کا مباین ہو یا معروف اور مجہول ہونے میں جو اس کے مثل ہو، اس کے برابر ہو، لا یقع معرفا، وہ معرف نہیں ہو سکتا۔ کما عرفتہ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، کما عرفت الآن مفصلاً، جیسا کہ ابھی آپ تفصیل سے جان چکے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معرف کے لیے دو باتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معرف کا حمل بالمعطات معرف پر صحیح ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا اور روشن ہونا چاہیے۔ تو دونوں باتوں میں سے اگر کوئی بات نہیں پائی گئی تو اسے معرف قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ وعلم ان کثیرا ما یطلق لفظ التعریف مکان لفظ المعرف، جان لو کہ اکثر و بیشتر لفظ معرف کی جگہ
لفظ تعریف بولا جاتا ہے. یعنی اردو زبان میں عام طور سے معرف کی جگہ پر تعریف ہی بولتے ہیں، کہتے ہیں فلاں چیز کی یہ تعریف، کلمہ کی یہ تعریف ہے، اسم کی یہ تعریف ہے. تو معرف کی جگہ عام طور سے تعریف ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ معرف سے زیادہ مشہور یہی لفظ ہے. وعلم ان کثیرا ما یطلق لفظ التعریف مکان لفظ المعرف، جان لو کہ اکثر و بیشتر لفظ معرف کی جگہ لفظ تعریف بولا جاتا ہے. حتی کاد ان یکون لفظ التعریف اشہر من المعرف، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ لفظ تعریف لفظ معرف سے زیادہ مشہور ہے عند کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کے نزدیک. وکذالک یطلق القول الشارح مکان المعرف، اسی طرح معرف کی جگہ کبھی قول شارح کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی معرف کو قول شارح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ معرف سے معرف کی شرح ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو معرف کے لیے شارح اور مبین ہوتا ہے، اس وجہ سے معرف کی جگہ کبھی قول شارح بھی بولتے ہیں. وقضا یطلق القول الشارح مکان المعرف، اسی طرح معرف کی جگہ قول شارح کا بھی اطلاق ہوتا ہے. لأنه قول یشرح المعرف ویبینہ، اس لیے کہ معرف وہ قول ہوتا ہے جو معرف کی شرح کر دیتا ہے اور اسے واضح کر دیتا ہے. امثلۃ للایضاح، اب یہ کچھ مثالیں ہیں وضاحت کے لیے. یعنی کیا کیا چیزیں معرف نہیں ہو سکتی ہیں؟ معرف عام نہیں ہو سکتا ہے، معرف اخص نہیں ہو سکتا ہے، معروف اور مجہول ہونے میں معرف کا مساوی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اخفا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ معرف کے لیے ضروری ہے کہ کمیت کے اعتبار سے یعنی صدق کے اعتبار سے معرف کے مساوی ہو، اور کیفیت کے اعتبار سے اس سے اجلا اور روشن ہو. تو ہر ایک کی مثالیں دیتے ہیں. التعریف بالعام، عام سے تعریف. مثلا اسم کی تعریف کریں ما دل علی معنی مستقل، اسم وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، تو یہ تعریف بالکل عام ہے، کیونکہ یہ تعریف تو فعل پر بھی صادق آ رہی ہے، جسے اصطلاح منطق میں کلمہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں صرف اسم کی تعریف مقصود ہے. تو اب اگر اس سے تعریف کی جائے تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوگی. مثلا اسم کی تعریف کی جائے ما دل علی معنی مستقل، جو معنی مستقل پر دلالت کرے، فإنه صادق علی الکلمہ، کیونکہ یہ کلمہ یعنی فعل پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے. فلیس معنی عن دخول الغیر، تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں. التعریف بالاخص، تعریف بالاخص یعنی معرف سے اخص نہیں ہو سکتا ہے، تو تعریف بالاخص کی کیا صورت ہے، اس کی کیا مثال ہوگی؟ کتعریف الکلمۃ النحویہ، مثلا اصطلاح نحو میں کلمہ کی تعریف کی جائے، یعنی اصطلاح نحو میں جسے کلمہ کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے. بلفظ موضوع لمعنى مقترن باحد الازمنة الثلاثة، اس لفظ سے تعریف کی جائے جس کی وجہ کسی ایسے معنی کے لیے ہوئی ہو جو معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن ہو. فإنه غیر صادق عن الاسم والحرف، کیونکہ یہ تعریف اسم اور حرف پر صادق نہیں آتی. فلیس جامعا لافراد المعرف، تو یہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع نہیں. وکتعریف الرسول بشر ارسلہ اللہ لتبلیغ الاحکام، اور مثلا رسول کی تعریف کی جائے کہ رسول وہ بشر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے بھیجا. یہ تعریف رسل بشر پر تو صادق آئے گی، مگر رسل ملائکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. فإنه غیر صادق علی رسل الملائکہ، کیونکہ یہ تعریف رسل ملائکہ پر صادق نہیں آتی. وقال تعالی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی کچھ فرشتوں کو رسول کے طور پر برگزیدہ فرماتا ہے، اور انسانوں میں بھی کچھ بشر کو رسول کے طور پر برگزیدہ فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول بشر بھی ہوتے ہیں اور رسول ملائکہ بھی ہوتے ہیں، دونوں یعنی بشر اور ملائکہ دونوں میں کچھ رسول ہیں. تو اب اگر رسول کی تعریف بشر ارسلہ اللہ لتبلیغ الاحکام سے کی جائے تو یہ تعریف رسول بشر پر تو صادق آتی ہے، مگر رسول ملائکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. فلیس جامع لافرادہ، تو یہ سارے افراد کو یعنی رسول کے سارے افراد کو جامع نہیں. التعریف بالمساوی معرفۃ و جہالۃ، کسی ایسی چیز سے تعریف کرنا جو معروف و مجہول ہونے میں مساوی ہو. اس کی مثال کا تعریف الصوم بانہ اسم لعبادۃ خاصہ، مثلا صوم کی تعریف کی جائے کہ صوم ایک مخصوص عبادت کا نام، تو یہ تعریف ایسی ہے کہ معروف اور مجہول ہونے میں معرف یعنی صوم کے بالکل مساوی. التعریف بالاخفا، اخفا سے تعریف کی مثال کا تعریف حرکت بانہ خروج من القوۃ الی الفعل تدریجا، مثلا حرکت کی تعریف کی جائے اس لفظ سے کہ حرکت نام ہے قوت سے فعل کی طرف تدریجا خروج کا. التعریف بالمساوی کمن، تعریف کرنا کسی ایسی چیز سے جو کمیت کے اعتبار سے معرف کے مساوی ہو اور کیفیت کے اعتبار سے اس سے اجلا اور روشن ہو. کتعریف الکلمۃ النحویہ بلفظ وضع لمعنى مفرد، مثلا کلمہ نحویہ کی تعریف کی جائے کہ کلمہ نحویہ یعنی اصطلاح نحو میں کلمہ جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے لفظ وضع لمعنى مفرد، یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے ہوئی. تو یہ تعریف معرف کے مساوی ہے صدق کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے، یعنی معرفت و وضوح کے اعتبار سے اس سے اجلا اور روشن. یہ ہوئی تعریف کی تفصیل. وبالخاصۃ رسم فإن كان مع القریب فتام وإلا فناقص ولم يعتبروا بالعرض العام. یہاں سے تعریف کی تقسیم کرتے ہیں.
یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرف کی تقسیم کرتے ہیں۔ معرف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ اگر کسی شے کی تعریف صرف فصل قریب سے ہو تو وہ حد ہے، بلکہ صرف کہنے کی ضرورت نہیں، فصل قریب سے اگر تعریف ہو تو حد ہے، اور خاصہ سے اگر تعریف ہو تو رسم ہے۔ اب اگر فصل قریب کے ساتھ جنس قریب بھی ہے، یعنی کسی شے کی تعریف اس کی جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے تو وہ حد تام ہے، اور اگر جنس بعید اور فصل قریب سے تعریف کی جائے یا صرف فصل قریب سے تعریف کی جائے تو وہ حد ناقص ہے۔ اسی طرح سے خاصہ سے جو تعریف ہوتی ہے اسے رسم کہتے ہیں۔ اب اگر خاصہ کے ساتھ جنس قریب بھی ہو، یعنی جنس قریب اور خاصہ دونوں سے تعریف کی جائے تو اسے رسم تام کہتے ہیں، اور اگر جنس بعید اور خاصہ سے تعریف کی جائے یا صرف خاصہ سے تعریف کی جائے تو وہ رسم ناقص ہے۔ وَالتَّعْرِيفُ بِالْفَصْلِ الْقَرِيبِ حَدٌّ وَبِالْخَاصَّةِ رَسْمٌ، اور فصل قریب سے تعریف کو حد کہتے ہیں، اور خاصہ سے جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْقَرِيبِ، اب اگر جن سے قریب کے ساتھ یہ تعریف ہو، یعنی دونوں صورتوں میں حد اور رسم دونوں صورتوں میں اگر جن سے قریب بھی ہے ساتھ میں تو اسے تام کہتے ہیں، یعنی فصل قریب کے ساتھ اگر جن سے قریب ہے تو وہ حد تام ہے، اور اگر خاصہ کے ساتھ جن سے قریب ہے تو وہ رسم تام ہے۔ وَإِلَّا فَنَاقِصٌ، ورنہ یعنی اگر جن سے قریب ساتھ میں نہیں ہے تو وہ ناقص، لہذا جن سے قریب کے ساتھ اگر جن سے بعید ہو تو بھی ناقص ہے، اور اگر جن سے بعید نہ ہو بلکہ صرف فصل قریب ہو تو وہ حد ناقص ہے، اور صرف خاصہ ہو تو وہ رسم ناقص ہے۔ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرْضِ الْعَامِ، مناطقہ نے تعریف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تعریف کا مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ معرف کو غیر سے ممتاز کر دیا جائے، اور عرض عام کے ذریعہ امتیاز کا حصول نہیں ہوتا، اس لیے مناطقہ نے تعریف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کیا۔ وَقَدْ أُجِيزَ فِي النَّاقِصِ أَن يَكُونَ عَامًّا، یہاں سے مصنف نے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ مذہب متاخرین تو یہی ہے کہ معرف معرف سے عام نہیں ہوتا ہے، لیکن متقدمین کا یہ مذہب ہے کہ اگر حد ناقص ہو یا رسم ناقص ہو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تعریف ناقص میں ایسا ہو سکتا ہے کہ معرف معرف سے عام، کاللفظی، جیسا کہ تعریف لفظی میں یہ جائز ہے کہ معرف معرف سے عام۔ تعریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْظِ، تعریف لفظی وہ تعریف ہے جس سے صرف مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو۔ لفظ کا مدلول کیا ہے؟ محض اس کی تفسیر اور توضیح مقصود ہو، خواہ اس کے ذریعہ سے امتیاز ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اسے کوئی بحث نہیں۔ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ قولہ ما سبق ان المعرف یشمل علی امر یختص بالمعرف ویساویہ، ما سبق سے یہ معلوم ہوا کہ معرف ایسے امر پر مشتمل ہوتا ہے جو معرف کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور اس کا مساوی ہوتا ہے، کیونکہ تعریف میں 2 چیزیں بنیادی طور سے معتبر ہیں، ایک یہ ہے کہ صدق میں معرف اور معرف کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، دوسری چیز کہ معرف کے ذریعہ معرف اپنے اغیار سے ممتاز ہو جائے، اس لیے معرف ایسے امر پر مشتمل ہوتا ہے جو معرف کے ساتھ خاص ہو اور اس کا مساوی ہو۔ فَهَذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ ذَاتِيًّا لِلْمُعَرِّفِ، اب یہ امر یعنی معرف اگر معرف کا ذاتی ہو، یعنی اس کی ذات کا جز ہو، کانا فصلاً، تو اس معرف کو فصل کہتے ہیں، یعنی اس امر کو فصل کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَرْضِيًّا لَهُ، اور اگر وہ امر معرف کا عرضی ہو، یعنی اس کی ذات کا جز نہیں ہے بلکہ اس کا وصف عارض ہے، کانا خاصۃً، تو اس امر کو خاصہ کہتے ہیں۔ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسَمَّى حَدًّا، تو پہلی تقدیر پر اسے حد کہا جاتا ہے، یعنی جب فصل سے تعریف ہو تو اسے حد کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى الثَّانِي يُسَمَّى رَسْمًا، اور دوسری تقدیر پر یعنی جب خاصہ سے تعریف ہو تو اسے رسم کہا جاتا ہے۔ ثُمَّ الْحَدُّ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَحَدٌّ تام وَإِن لَّمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ فَحَدٌّ ناقص، پھر حد اگر جن سے قریب پر مشتمل ہو تو وہ حد تام ہے، وَإِن لَّمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ، اور اگر جن سے قریب پر مشتمل نہ ہو تو حد ناقص ہے۔ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْجِنْسِ الْبَعِيدِ، اگرچہ جن سے بعید پر وہ مشتمل ہو۔
تو حد تام کا معنی یہ ہوا کہ جو تعریف جن سے قریب اور فصل قریب سے ہوتی ہے وہ حد تام ہے، اور اگر جن سے بعید اور فصل قریب سے تعریف ہو یا صرف فصل سے تعریف ہو تو وہ حد ناقص۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جائے تو یہ حد تام ہے، اور اگر حیوان ناطق کی جگہ پر کہا جائے جس میں نامی ناطق تو یہ حد ناقص ہے، یا صرف ناطق سے تعریف کی جائے تو بھی حد ناقص۔ ہوا کذر رسم ان اشتمل علی الجنس القریب فرسم تام وان لم یشتمل علیہ فرسم ناقص۔ اسی طرح سے رسم اگر جن سے قریب پر مشتمل ہو تو وہ رسم تام ہے، وان لم یشتمل علیہ، اور اگر جن سے قریب پر مشتمل نہ ہو تو رسم ناقص ہے، وان اشتمل علی الجنس البعید، اگرچہ جن سے بعید پر مشتمل۔ تو جو تعریف جن سے قریب اور خاصہ سے ہوتی ہے تو وہ رسم تام کہلاتی ہے، اور اگر جن سے قریب نہ ہو بلکہ جن سے بعید اور خاصہ سے تعریف کی جائے یا صرف خاصہ سے تعریف کی جائے تو وہ رسم ناقص۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان زاہق سے کی جائے تو رسم تام ہے، اور اگر جس میں نامی زاہق سے اس کی تعریف کریں یا صرف زاہق سے اس کی تعریف کریں تو وہ رسم ناقص۔ فقد تبین بہذا ان المعرف علی اربعۃ اقسام، تو اس سے ظاہر ہوا کہ معرف کی 4 قسمیں، الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص۔ یہ 4 قسمیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ الحد التام ہوا تعریف بالجنس القریب والفصل القریب بشرط تقدیم الجنس علی الفصل۔ حد تام وہ جنس قریب اور فصل قریب سے تعریف کرنا ہے اس شرط کے ساتھ کہ جنس کو فصل پر مقدم رکھا جائے۔ کالتعریف للانسان بانہ حیوان ناطق، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کرنا۔ الحد الناقص ہوا تعریف بالجنس البعید والفصل القریب او بہ وحدہ۔ حد ناقص وہ جنس بعید اور فصل قریب سے تعریف کرنا ہے، او بہ وحدہ یا صرف فصل قریب سے تعریف کی جائے، جیسے انسان کی تعریف جس میں ناطق سے کرنا، جس میں نامی ناطق سے کرنا، یا مطلقاً جس میں ناطق سے کرنا یا صرف ناطق سے کرنا، یہ حد ناقص۔ الرسم التام ہوا تعریف بالجنس القریب والخاصہ۔ رسم تام وہ جنس قریب اور خاصہ سے تعریف کرنا، کا تعریف ہی بانہ حیوان زاہق، جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان زاہق سے کرنا۔ الرسم الناقص ہوا تعریف بالجنس البعید والخاصہ او بہا وحدہا۔ رسم ناقص وہ جنس بعید اور خاصہ سے تعریف کرنا یا صرف خاصہ سے تعریف کرنا، جیسے انسان کی تعریف کرنا جس میں زاہق سے یا صرف زاہق سے۔ قولہ ولم یعتبروا ای الارض العام لا یصلح معرفا، یعنی عرض عام میں معرف ہونے کی صلاحیت نہیں، لأن غرض التعریف لا یحصل به، اس لیے کہ تعریف کی غرض اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ تعریف کی غرض کیا ہوتی ہے؟ وهو الاطلاع على كونه المعرف او امتیازه عن جميع ما عداه۔ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معرف کی کنہ اور حقیقت پر اطلاع ہو جائے، اس پر آگاہی ہو جائے، یا یہ ہے کہ معرف اپنے جمعی اغیار سے ممتاز ہو جائے۔ اور عرض عام کے ذریعہ ان دونوں مقصد میں کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا، نہ تو اس سے معرف کی کنہ اور حقیقت معلوم ہوتی، اور نہ ہی اس کے ذریعہ معرف اپنے اغیار سے ممتاز ہی ہوتا۔ نام ہاں، یہاں سے ایک استدراک ہے۔ استدراک یہ ہے کہ مناطقہ کے اس مذہب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرض عام کا اعتبار تعریف میں بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار عرض عام کا بھی اعتبار تعریف میں ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چند آراز عامہ کو اکٹھا کر لیا جائے۔ چند آراز عامہ کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کا مجموعہ اگر کسی ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کے ذریعہ سے پھر تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ امتیاز کا معنی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے ذریعہ معرف اپنے اغیار سے ممتاز ہو سکتا ہے۔ نام مجموع الاراض العامہ، ہاں آراز عامہ کا مجموعہ، الذی یکون مختصا بحقیقت واحدہ، جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو، یقع معرفا، وہ معرف ہو سکتا ہے، لأنہ حینئذ یفید الامتیاز عن جميع ما عداہ، اس لیے کہ اس وقت وہ جميع ما عدا سے امتیاز کا فائدہ دے گا۔ کتعریف الانسان بانہ ماشٍ علی قدمیہ، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا کہ انسان وہ ہے جو اپنے 2 قدموں سے چلے، عریض الاظفار جس کے ناخن چوڑے چوڑے ہوں، مستقیم القامت سیدھی قامت والا ہو، بادغ البشرہ جس کی جلدیں ظاہر ہوں، نظر آئیں۔ تو ان اراض عامہ کا مجموعہ یہ ماہیت انسان کے ساتھ خاص ہے۔ قولہ وقد اجیز قد علم مما سبق ان العام لا یصلح معرفا، ما سبق سے یہ معلوم ہوا کہ عام میں معرف ہونے کی صلاحیت نہیں۔ وہذا بیان لما قال المتقدمون، اور یہ اس کا بیان ہے جو متقدمین کہتے ہیں، من ان التعریف بالعام میں جائز فی الناقص من الحد والرسم۔ متقدمین کا قول یہ ہے
کہ ناقص میں یعنی حد ناقص اور رسم ناقص میں عام سے تعریف کرنا جائز، کا تعریف الانسان بانہ حیوان او بانہ ماشن، جیسے کہ انسان کی تعریف اس بات سے کرنا کہ وہ حیوان ہے، یا انسان کی تعریف اس بات سے کرنا کہ وہ ماشی۔ تو متقدمین یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف جائز ہے، البتہ یہ تعریف تام نہیں ہے بلکہ تعریف ناقص۔ فإن قیل، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعریف ناقص میں جس طرح سے یہ جائز ہے کہ معرف معرف سے عام ہو، اسی طرح سے تعریف ناقص میں یہ بھی جائز ہے۔ متقدمین اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ معرف معرف سے اخص بھی ہو سکتا ہے، پھر یہاں خاص طور سے عام کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ تعریف ناقص میں دونوں باتیں جائز ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ معرف معرف سے عام ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ معرف معرف سے اخص، لیکن چونکہ اخص کا قرب معرف سے عام، اخص کا قرب معرف سے عام کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اخص معرف سے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت عام کے، اور جب عام سے تعریف کرنا متقدمین نے جائز قرار دیا تو اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اخص سے تعریف کرنا بدرجہ اولا ان کے نزدیک جائز ہے۔ اس وجہ سے یہاں اخص کا ذکر نہیں کیا، یہ سوچ کر کے کہ جب متقدمین عام سے تعریف کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں تو اخص سے بدرجہ اولا وہ جائز قرار دیں گے۔ فإن قیل، اگر کہا جائے کما اجیز فی التعریف الناقص کون المعرف عامہ، جس طرح سے تعریف ناقص میں یہ جائز ہے کہ معرف عام ہو، کذالک اجیز ان یکون اخص، اسی طرح سے یہ بھی جائز ہے کہ معرف معرف سے اخص۔ فلما ترک المصنف، مصنف نے اسے کیوں ترک کر دیا؟ جب اس میں بھی اجازت دی گئی ہے تو پھر مصنف نے اخص کو کیوں ترک کیا؟ قلتو، اس کا جواب یہ ہے کہ لأن قرب الاخص الی المعرف اکثر من قرب العام، میں معرف سے اخص کا قرب بنسبت عام کے قرب کے زیادہ ہے۔ فلما جوزوا التعریف بالعام، تو جب متقدمین نے عام سے تعریف کو جائز قرار دیا، فتجویز الاخص بالطریق الاولا، تو اخص سے تعریف کرنا بدرجہ اولا ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ فلہذا لم یذکرہ اعتمادا علی فہم المتکلم، یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا متکلم کی سمجھ پر، متعلم کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ والحاصل ان التعریف بالعام والاخص لم یجز عند المتاخرین مطلقا، حاصل یہ ہے کہ عام اور اخص سے تعریف متاخرین کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں، نہ تو تعریف عام میں اور نہ ہی تعریف ناقص میں۔ وعند المتقدمین لم یجز فی التعریف العام، مگر متقدمین کے نزدیک فی التعریف التام، متقدمین کے نزدیک تعریف تام میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ عام سے تعریف کی جائے، واما فی الناقص فجائز، لیکن تعریف ناقص میں عام سے تعریف کرنا ان کے نزدیک جائز، کا تعریف لفظی، جیسے کہ تعریف لفظی عام سے جائز۔ فإنه جائز بالعام والاخص، کیونکہ تعریف لفظی عام اور اخص دونوں سے جائز۔ كقولهم السعدانة النبت، جیسا کہ سعدانہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ سعدانہ کیا چیز ہے، تو کہتے ہیں نبت تو ایک قسم کا پودا ہے، ایک قسم کی گھاس، تو یہ تعریف بالعام ہے۔ واللہ اللعب، اور لہو کی تعریف لعب سے کی جائے تو سے اخص ہے، وہ الصواب عند المحققین، اور یہی محققین کے نزدیک درست ہے۔ قولو، تعریف لفظی کی یہ تعریف کرتے ہیں، وہ ما یقصد به تفسیر و مدلول اللفظ، یہ وہ ہے جس سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود، ای تعریف اللفظی ما یقصد به تفسیر و مدلول اللفظ، یعنی تعریف لفظی وہ ہے جس سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود، بأن لا یکون اللفظ واضح الدلالت علی المعنی، اس طور سے کہ لفظ کی دلالت معنی پر واضح نہ ہو، فیفسر بلفظ اوضح دلالت علی ذلک المعنی، تو اس کی تفسیر ایسے لفظ سے کی جائے جس لفظ کی دلالت اس معنی پر زیادہ واضح ہو۔ كقولنا الغضنفر والاسد، جیسے کہ ہم کہیں کہ غضنفر اسد کو کہتے ہیں۔ وليس هذا تعریف حقیقیا، اور یہ تعریف حقیقی نہیں۔ وانما المراد تعین ما وضع له اللفظ من سائر المعانی، تعریف لفظی کا مقصود صرف یہ ہے کہ معنی کے درمیان سے لفظ کا معنی موضوع له کیا ہے، کس معنی کے لیے لفظ کی وضع ہوئی ہے، اسے متعین کرنا، لیلتفت الیہ، تاکہ ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ویعلم انه موضوع بإزائه، اور یہ جان لیا جائے کہ لفظ اس کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے۔ وحاصله ان يقصد به تفسیر صورة حاصلة من بین سائر الصور بأنها المرادة بلفظة كذا، اس کا حاصل یہ ہے کہ تعریف لفظی سے مقصود دیگر صورتوں کے درمیان سے کسی صورت حاصلہ کی تفسیر ہے۔ تعریف لفظی کا مقصود صرف اتنا ہوتا ہے کہ سور حاصلہ کے درمیان سے کسی خاص صورت حاصلہ کی تفسیر کہ فلاں لفظ سے یہی صورت یہاں پر مراد لی گئی، بأنها المرادة بلفظة كذا، اس طور سے کہ فلاں لفظ سے یہی صورت مراد۔ یہ تعریف کی بحث مکمل ہوئی۔ الاسئلہ، اب اس سے متعلق سوالات۔ پہلا سوال، عرف المعرف وبین شرائط صحتها مع بیان وجہ الشرط، معرف کی تعریف کیجیے اور تعریف کی صحت کے شرائط بتائیے اور وجہ شرط بھی بتائیے۔ عرف الاقسام الاربع، تعریف کی چاروں قسموں کی تعریف کیجیے اور کتاب کے مطابق مثال دیجیے۔ تیسرا سوال ہے کہ عرض عام کب معرف ہو سکتا ہے، اس میں معرف ہونے کی صلاحیت کب ہے۔
اور کس صورت میں عام اور اخص متقدمین کے نزدیک معرف ہو سکتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے مل مراد بالتعریف اللفظی، تعریف لفظی سے کیا مراد ہے؟ پانچواں سوال ہے اثبت ان العام والاخص والمباین لا یقوم معرفا، یہ ثابت کیجئے کہ عام، اخص اور مباین معرف نہیں ہوتے۔